السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 12واں سبق ہے، تختی نمبر 12، مشق سکون جزم۔ سکون اور جزم ایک ہی لفظ ہے۔ سکون جزم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں میں یہ چیز۔ یہ دیکھو، یہ جزم ہے، یہ جزم ہے، اس طرح کا جو ہوتا ہے نا، یہ جزم ہے۔ آج اس کا قاعدہ بتا رہے ہیں جزم کا، حالانکہ جزم پیچھے بھی آ چکی، لیکن آج اس کا مستقل قاعدہ بتا رہے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو، یعنی یہ ہو نا، یہ اس کا نام جزم ہے، کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حروف کو ساکن کہتے ہیں۔ یہ جزم ہے، اس حروف کو اس والے حروف سے ملا کے پڑھیں گے۔ جزم والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حروف کو پچھلے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اسے ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یو، یا حمزہ پیش یو، جیم حمزہ زیر جی آ جائے گا نیچے انشاءاللہ۔ تو اس میں آج ہم نے کیا پڑھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور جس حمزہ کے اوپر جزم ہوگی تو اس کو کیا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ پڑھتے ہیں، دیکھو، جزم والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تا جیم زبر تج، اس کے اوپر جزم ہے، پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے۔ را یا زیر ری، تجری تجری، اس میں دو قاعدے آگے جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ کیا تج حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ ہوگا، آواز مخرج سے لوٹ کے آئے گی، بیان ہو گیا نا یہ۔ اور یہ یا مدہ ہے، را ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا، تجری تجری، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یہ ہم بیان کر چکے۔ اب یہ قاعدے ہیں نا، آہستہ آہستہ آتے رہیں گے جو بیان ہو چکے ہیں، تو اس لیے ذہن میں بٹھا لیں کیا کیا قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تق وا تق وا، قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کے آئے گی حروف قلقلہ میں سے۔ قاف تو با جیم دال، حروف قلقلہ کے 5 لفظ ہیں، جب ان کے اوپر جزم آئے تو یہ آواز ان کے مخرج سے لوٹ کر آتی ہے۔ تقوا، قاف تو با جیم دال میں جب جزم آئے گی ان کے اوپر، یعنی کہ ساکن ہوں گے تو آواز ان کے مخرج سے لوٹ کے آئے گی۔ تقوا، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، نون پیش نو، شین زیر شین، نشرات زبر غت، نشرت، را پیش رو، فا زیر فی، روفی عین، تا زبر عت، رفعت، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقلام زیر لی، ینقلی، با پیش بو، ینقلیبو، نون ساکن کے بعد اخفا کے بندر حرفوں میں سے قاف آ رہا۔ دیکھو اجرا بھی ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں، اجرا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں، جو قاعدے ہو چکے ہیں وہ ذہن میں ڈال رہا ہوں، مستحضر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ ینقلیبو، آواز ناک میں جائے گی، اخفا کے بندر حرفوں میں سے نون ساکن کے بعد قاف آ رہا، ینقلیبو۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر رت، حوشی رت۔ را کا قاعدہ، را کب باریک ہوگی کب موٹی ہوگی، قاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ جائے گا، ابھی میں پہلے نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا میم پیش مو، یعلم، اس میں تو بس یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آئے گی وہ پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جائے گا، بس وہی بتا رہے۔ یعلم، سین پیش سو، طازے تی، سطحت زبر حت، سطحت، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوس وی، سین پیش سو، یوس وی سو، یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر نا، یسقون، واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قط، و القط، حمزہ زبر افا زبر فا، افلام الف زبر لا، افلا، یا حین زبر یا، افلا، یا لام زبر لا، افلا یعلا، میم پیش مو، افلا یعلم، الف مدہ، الف سے پہلے زبر آ رہا۔ میں بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے، باتیں ذہن میں آتی رہے، جو اصل تو وہی چیز بیان کرنی چاہیے جس کا بیان ہے، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں جو گزر چکا ہے تاکہ ذہن میں آ جائے۔ حمزہ زیر ای، دال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، اذا بع، سا زیر سی، اذا بعثر، را زبر را، اذا بعثر، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فالہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، فالہمہا، الف زبر ہا، فالہمہا، فا پیش فو، جیم و پیش جو، فجو، را زبر را، فجورہا، الف زبر ہا، فجورہا، واو مدہ۔
واو زبر وا، تا قاف زبر تق، وتق واو کھڑا زبر وا، وتقوا وتقوا، ہا الف زبر ہا، وتقواہا وتقواہا، واو کیوں کھینچے گی؟ پچھلے سبق میں دیکھ لیں، کھڑا زبر آ رہا ہے اس لیے کھینچے گی، بتا بھی دیا۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم نون شین زبر نش، علم نشرح، ہا زبر رح، علم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا لکا، صاد دال زبر صد، را زبر را، صدرا، کاف زبر کا، صدرک، لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آ، حل آ، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتاک، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، فلہم اجرن، غین یا زبر غی، را پیش رو، غیر، میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنون، نون دو زیر نن، ممنون، فلہم اجر غیر ممنون، حمزہ قاف زیر اقرا، حمزہ زبر را، اقرا، اقرا، اس میں جھٹکا آئے گا اس لیے کہ حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا آتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اقرا، یا حمزہ پیش یو، تا واو پیش تو، یو تو، نون زبر نا، یو تو نا، یو تو نا، جھٹکا آ رہا نا تو ایسے جھٹکا آئے گا۔ جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، جی نا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را واو پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرونا، تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آئے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور حمزہ کے اوپر جزم آئے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو روا بھی پڑھ لیتے ہیں، اصل تو روا پڑھنا ہوتا ہے نا، ہجے تو ویسے ہی میں بتاتا ہوں تاکہ جو بالکل نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان سے ملا نہ آ جائے کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر ملا کے روا پڑھنا آ جاتا ہے۔ تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطحت، یوسوس، یسقون، وألقت، أفلا يعلم إذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها، ألم نشرح لك صدرك، هل أتاك، فلهم أجر غير ممنون، اقرأ، یؤتون، جئنا، یأمرون۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اردو سیکھیے، قرآن سیکھیے، قرآن درست کیجیے، عربی سیکھیے اور مسائل بھی سیکھیے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔